मरियम एक नादान किस्म की बच्ची है। वो शुरू से ही उसका जो रवैया है वो बड़ा एग्रेसिव सा रहा, जो सियासत में अमूमन कारआमद साबित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि करप्शन तो की, बेतहाशा की। वो जो केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो आपको याद होगा कि उस केस से पहले बहुत ज्यादा मियां साहब ने खुद तकरीरें की थी। उन्होंने कहा ये जायदादें हमारी हैं, हमारे पास सारे मनी ट्रेड है, सबूत हैं, शवाहिद हैं। लेकिन वहां जाके फिर वो कतरी खत निकला सुप्रीम कोर्ट में। अब उस कतरी खत की जाली एफिडेविट की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिशें बुनेंगे, कहीं वीडियो इस्तेमाल करेंगे, कभी कहीं ये किस्सा खड़ा कर देंगे, जी फलां के कहने पे ये सजा हुई। भाई तुम अपना काम देखो कि तुमने क्या किया। तो वो उधर तो बिल्कुल नहीं आ रहे। लिहाजा ये पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक की याददाश्त जो है वो कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, महदूद होती है। लोग रोजाना की बुनियाद पे जीते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। तो ये इशू तो चलेगा, ये इसी तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन जिस स्टेटमेंट का हवाला ये देते हैं, जो उन्होंने उसकी स्टेटमेंट शौकत अजीज की जो इन्होंने उसमें शामिल की है, वो बड़ा मुख्तलिफ वाक़या है। मैंने ये उस वक्त जब ये किस्सा आया था, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त ही इसकी तहकीक वगैरह की। हमारे ये मोहतरम फैज हमीद, ये जब उनको मिले थे तो उस वक्त जिस काम के लिए मिले वो था कि ISI के हेडक्वार्टर के गिर्द इन्होंने एक दीवार खड़ी की हुई थी और सड़क अंदर ले गए हुए थे, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी मैयर था, लेकिन ये पब्लिक रास्ता था जो बंद हो गया। और उसकी वजह से लोग अदालत में कि जनाब इनको हुक्म दें कि ये खोलें। तो ये उस चक्कर में इन्होंने अदालतों में फेरे शेरे लगाए, मिले लोगों को कि जी ये बिल्कुल पब्लिक में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि है तो पब्लिक रास्ता जो हमने बंद किया, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इशू है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है, उसका मसला बन सकता है। तो मुल्क के लिए बड़ी एक अजीमत की बात होगी कि ISI के हेडक्वार्टर पे को पहुंच गए। तो इस वजह से ये बातचीत थी जिसके लिए वो मिले, और वहां बातों में कोई अपने लिए शौकत अजीज साहब ने कोई फेवर भी मांगी, और वो हो सकता है कि कल को अदालत में केस जाए तो वो ये सारी बातें सामने आए। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त ये बातचीत। अब शौकत अजीज साहब का जो कॉन्डक्ट था वो बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी, या उन्होंने एक तकरीर की थी जाके रावलपिंडी बार एसोसिएशन में, उस वक्त तक तो मियां साहब के अभी केस का फैसला भी नहीं आया हुआ था जज अरशद मलिक। वो फैसला आ चुका था, उसके बाद कोई बात होती कि जनाब ये हाई कोर्ट में आ गया है, अब इसका क्या होगा कैसे। वो तो केस अभी उधर था, उसका फैसला आना था, ये उससे पहली ही बात है। लेकिन उसके 2 दिन बाद इलेक्शन होने थे। तो ये एक एफर्ट थी प्री पोल डिगिंग की कि इन्होंने खास तौर पे शौकत अजीज ने नून लीग के लिए सिंपथीज हासिल करने के लिए ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये बेगुनाह लोग हैं। इस बात का जज के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट किया कि ये बेगुनाह हैं, लिहाजा इनको एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस मजबूर कर रही है कि इनको सजा दी जाए। हमें आके मिलते हैं, कहते हैं जी अदालत हमारी मर्जी की बना दें। तो इस तरह की बातें बुनियादी तौर पे साहब ये अपने जाती मकसद के लिए, अपने केस में रिलीफ लेने के लिए जिस अंदाज में मरियम नवाज साहिबा 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी इल्जाम लगा रही हैं, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो आलमी सतह पर इसका क्या मैसेज आता है? और क्या ये कुछ आलमी कुव्वतों को पैगाम देने की भी कोशिश होती है कि जी हमारे पास इतनी अहलियत है कि हम शोरश बर्पा कर सकते हैं, हम इदारों पर हमला कर सकते हैं, आप ही मदद को आ जाएं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। 2 बातें इसकी आपके इस जवाब में आएंगी, लेकिन पहले मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये दे दूं। मियां साहब जो बहुत ज्यादा हमला करते हैं अफवाज पे, मियां साहब अपनी तरफ नहीं देखते। उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो जब भी कभी हुकूमत में आए तो वो कहीं ना कहीं सींग फंसा के बैठ जाते हैं। फिर ये है कि ये कीना परवर हैं, ये बात भूलते नहीं। फौज के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई थी उस वक्त से, और चलाते आ रहे हैं जब इनको मुशर्रफ ने निकाला था। आप इनकी तकरीरें सुन लें,
اس میں ہمیشہ یہ بات یہاں سے شروع کریں گے کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو اس طرح کے پکڑا, وہ وہاں پہ دیواریں پھلانگ کے آ گئے, میں حیران ہو گیا, پھر یہ کیا, یعنی وہ دکھ وہ بھولے ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر اپنی ذات کے لیے نہیں روتا دھوتا, لیڈر روتا دھوتا ہے قوم کے لیے. اس کی تو بات ہی نہیں ہے کرتے کبھی. ان سے جب سنے تو اپنے پھوڑے لے کے, اپنا دکھ لے کے, اپنے زخم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہمیں یوں کیا وہ کیا. پھر اس کے بعد بھی قوم نے آپ کو الیکٹ کر دیا. پھر دوسری چیز جو یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا باہر کیا میسج جاتا ہے, میاں صاحب کی کرپشن کا ساری دنیا کو پتا ہے. جائیدادیں پاکستان میں ہوتی تو شاید یہ چیز چھپی ہوتی. یہ ہے اور دوسرے ملکوں میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بے وقوف ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ چوری کا مال ہے؟ اگر ان کے خلاف یہ بات کریں گے تو وہ تو ان کو 8 دن کے اندر اندر ان کا سارا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیں گے. وہاں یہ بول ہی نہیں سکتے کسی اور کے خلاف. لہذا یہ وہ کام کریں گے جو کہ دوسروں کے ویسے فائدے میں ہو, جیسے بھارت کو فائدہ پہنچ رہا. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جتنا کچھ بولتے ہیں وہ بھارت کا میڈیا اس کو بہت چلاتا, وہ سوشل میڈیا پہ بے پناہ چلتے. آپ مجھے اس کا جو تجربہ وہ یہ کہ میں اپنا جو میں نے ویلاگ رکھا ہوا ہے اس پہ بھارتیوں کے کمنٹ ہوتے ہیں, اور وہ ساری باتیں یہی کرتے ہیں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہیں کہ جنرل پہلے اس چیز کا جواب دو, بھائی تم پہلے اس چیز کا جواب دو. وہ انہوں نے میرے بارے میں چلایا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے 264 روپے کے حساب سے, دنیا کی سستی ترین زمین. میں نے کبھی زندگی میں 1 انچ بھی نہیں لی. وہ مجھے میرے ویلاگ پہ یہ سوال ہوتا ہے. تو انہوں نے خدمت کی ہے بھارت کی, جہاں سے پاکستان آرمی کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چل گئی, اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ نتیجہ یہ کہ اب پرسپشن بلڈ اپ ہو رہی ہے, کیونکہ یہی ان کی ریکوائرمنٹ تھی انڈیا کی کہ آرمی کو اگر پبلک سے دور کرنا ہے تو پبلک میں ایک پرسپشن بلڈ اپ کرنی ہوگی کہ یہ کے خلاف ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے. چنانچہ وہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے, جو کہ مریم کے زیر سایہ چلتا ہے, اس نے یہ محنت کر کے جان لڑا کے یہ پرسپشن جو ہے بھارت میں تقسیم کر دی. سر یہ سوشل میڈیا کیونکہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے کہ پرسپشن بھی انہوں نے بنا دی ہے. اور اس سے پہلے ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان بھی یہ بات کرتے ہیں, آرمی چیف 6 سپٹمبر کو جب تقریر کرتے ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ 5th جنریشن وار ہے, اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے, فاصلے پیدا کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنتی ہے, وہ بھی فوج پر حملے کرتے ہیں, بھارت کی فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کی دشمن بھارت کی فوج نہیں ہے, پاکستان کی فوج ہے. پھر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب براہ راست حملے کرتے ہیں فوج کی قیادت پر. اب بھی مریم صاحبہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ بتائیں کہ جو اس طرح سے پی ڈی ایم نے حملے کیے, یا اب جو فوج کی قیادت پر حملے ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں جو حاضر سروس فوج کے جوان ہوتے ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں سر کہ جب آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ریاست کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی, جب یہ سب کچھ ریاست کو, ریاستی اداروں کو پتہ ہے, تو اس کو روکنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں اقدامات کرتے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو آتا ہے, ایک مرال ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی دہشت گرد جن کو ملٹری کورٹس نے سزائیں دیں, وہ پشاور ہائی کورٹ نے ان میں سے آدھے سے زیادہ 130 سے زیادہ لوگ چھوڑ دیے, بری کر دیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ جانے دے رہے ہیں ان کی صحت پہ اچھا اثر پڑا ہوگا؟ ڈیمورلائز کرنے کے لیے تو یہ قوم ہر کام کرتی ہے جو کہ جس سے آپ کی افواج ڈیمورلائز. پھر یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, یہ اگر عام پبلک میں پرسپشن بنتی ہے تو یہ ان جوانوں کے لیے زیادہ پرابلم بن جاتی ہے, کیونکہ جب یہ گھروں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے لوگ تو یہ کر رہے ہیں. وہ آ کے اپنے آفیسر سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, آفیسر کلیئر کرتے ہیں, چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں, لیکن ہر آدمی کو تو یہ بات نہیں پہنچتی. نتیجہ یہ کہ یہ فوج میں بھی ایک پرابلم بن جاتی ہے اور آپ کو اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, وقتاً فوقتاً اپنے جوانوں کی پلس پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے کرنا ہے آپ کی سول گورنمنٹ نے. آرمی کے پاس تو کوئی قانوناً اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پہ کچھ کرے. آپ آرمی کا یہ دیکھیے اتنی کمزوری, اس کا حال, یعنی جو انہوں نے ان کو اتنا بیک فٹ پہ ڈال دیا ہوا ہے کہ جو ڈان لیکس کا کیس تھا وہ آپ نے انویسٹیگیٹ کرایا بجائے انٹیلیجنس ایجنسی کے. وہ میاں صاحب کو کہا کہ جی آپ اپنے کو بنا لیں پینشن اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن بالکل درست کر لینی تھی؟ کمیٹی بنا دی ایک اپنے جاری سے آدمی کی, وہ سب کو بیل آؤٹ کر گیا.
تو یہ تو حال ہے کہ فوج کو بیک فٹ پہ ڈالا ہوا، وہ یہ باتیں نہیں کرتے، ورنہ یہ انکوائری اس طرح کا کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہوا ہو کہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ISI کرے گی ٹھیک جا ہے۔